محترم حاضرین، بزرگ اور دوستو، گزشتہ چند دنوں سے ہم زکوٰۃ سے متعلق، اس کے نصاب، صاحب نصاب سے متعلق بہت ساری چیزیں سن چکے ہیں، اور کن کن چیزوں میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے اور وہ کتنی ہونی چاہیے اور کتنے پر کتنا نکالیں گے، تقریباً یہ تمام چیزیں ہم سمجھ چکے ہیں۔ یہ آدھا کام ہوا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا بیان جب شروع ہوا تھا تو زکوٰۃ کے مقاصد میں یہ بھی بات کہی گئی تھی کہ زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان یہ غریبی کے دائرے سے باہر آئیں۔ اگرچہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر مسلمان کروڑ پتی بنے، لیکن یہ ممکن ہے اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح چلتا ہے، ہم صحیح چلاتے ہیں، تو ہر ایک ایمان والا غریبی کے دائرے سے باہر آ سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہے ہی اسی لیے۔ لیکن دو چیزیں اس میں آڑ ہے، میں نے بتایا تھا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، حیثیت دی ہے، یہ اپنی پوری زکوٰۃ حساب کر کے نہیں نکالتے ہیں۔ لیکن اگر یہ فرض کیا جائے کہ ہر آدمی اپنی پوری زکوٰۃ حساب کر کے نکالتا بھی ہے، تب بھی زکوٰۃ کا مقصد پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم زکوٰۃ مستحق تک نہ پہنچائیں۔ کیونکہ دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ آج مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں زکوٰۃ لینے والے جو پروفیشنل لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ وہ غریب نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے غریبی کا پیشہ اختیار کیا ہے۔ غریبی کا پیشہ اختیار کیا، ان لوگوں نے اس کو بزنس بنایا ہے۔ مارکیٹ میں ایسے غریب لوگ موجود ہیں جو زکوٰۃ لیتے ہیں، صدقات لیتے ہیں، کہ اگر ان کو آپ نے صبح 10 بجے 1 لاکھ روپے دیے، کتنے دیے؟ آپ نے ان کو 1 لاکھ روپے صبح 10 بجے دیے، اور آپ وہاں سے نکل گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں تو وہ 10:05 پر دوسرے لوگ سے بھی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ مطلب ان کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے مانگنا شروع نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کو اپنا کام سمجھا ہے، اس کو اپنا بزنس سمجھا ہے۔ تو ابھی ہم نے جو ابھی تک سنا تھا کل تک، وہ آدھا ہی کام ہوا ہے۔ اصل کام تو ابھی شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ اپنے پورے مال کی حساب کر کے بالکل صحیح نکال دی، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو مستحق تک، یعنی جو واقعی اس کا حقدار ہے، اس تک پہنچائی جائے۔ اچھا، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کا اختیار نہ کسی نبی کے اوپر چھوڑا ہے اور نہ غیر نبی پر چھوڑا ہے، بلکہ خود ہی قرآن میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مطلب نبی کی ذات پر بھی یہ چھوڑا نہیں گیا کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو زکوٰۃ دے، اللہ جس کو چاہیں گے اسی کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو سوچو دوستو، یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے خلاصے کے ساتھ بتا دیا کہ اس کو ہی زکوٰۃ دینا ہے، اس کے علاوہ دیں گے تو زکوٰۃ قبول ہوگی نہیں۔ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اب دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہم دے دیتے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ اصول ہے کہ اگر صحیح ہاتھوں میں ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ کی قضا کرنا پڑے گی۔ اگر ہم نے کسی کو زکوٰۃ دے دی اور بعد میں یہ معلوم پڑا کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اب زکوٰۃ کا اعادہ کرنا پڑے گا، اس وقت تک اللہ قبول نہیں کریں گے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پتہ چلا کہ ہم ناپاک تھے، بعد میں دھیان میں آیا، تو جب دھیان میں آ گیا کہ ہم تو ناپاک تھے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ نماز قبول ہو جائے گی، بولے اللہ معاف کرنے والا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ نماز کو پاک، اپنے آپ کو پاک کر کے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ ویسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنا ایک بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن زکوٰۃ کو صحیح جگہ تک پہنچانا یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ عام حالات آج کے یہی ہے کہ زکوٰۃ ہماری ایسے ہاتھوں میں جا رہی ہے جو غیر مستحق ہے، اس لیے زکوٰۃ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، سب سے اچھا جو سسٹم ہے وہ اسلام کے پاس ہے اپنی قوم کو آگے بڑھانے کا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے پیچھے آج ہماری قوم ہے، اور مانگنے والے سب سے زیادہ ہماری قوم میں ہیں۔ جب بھی مانگنے والوں کا ذہن میں تصور آتا ہے تو مسلمان ہی ذہن میں آتے ہیں۔ ایک بیچاری غریب سی چاچی ہوں گی، برقعے میں کالی اوڑھنی پہنی ہوئی ہوں گی، وہی غریب ہے بولے، اور دوسری غیر قوموں کے پاس اتنا اچھا سسٹم ہے ہی نہیں اپنے والوں کو اوپر لانے کا، لیکن بہت کم ملیں گے مانگنے والے، بہت کم ملیں گے۔ اچھا، مسلمانوں کے ایریے کے اندر مانگنے والے غیر مسلم بھی ہوں گے، وہ بھی مسلمانوں کا بھیس لے کر کے آئیں گے، کیونکہ بیچارہ مانگنے والا تو مسلمان ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس بات کی ہم فکر کریں دوستو
کہ زکوٰۃ ہماری صحیح جگہ پر جائے. اور زکوٰۃ ہی نہیں، ہم جو بھی اللہ کے واسطے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، یہ ہم جان جان کر مستحقین تک پہنچانے کی فکر کریں، جان جان کر مستحق تک پہنچانے کی فکر کرنے، ورنہ ہمارا مال جو ہے غلط ہاتھوں میں جائے گا تو ضائع ہوگا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہم جو نیکی سمجھ کر کے مال کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ ہم سے زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، اور وہ ایسی ایسی خواہشات کو پوری کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو گویا گناہوں کے اندر ہم نے ان کی مدد کی. اللہ رب فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ لوگ ہمارے پیسوں سے، ہماری زکوٰۃ سے، ہمارے صدقات سے، کوئی شراب پی رہا ہے تو کوئی موریشس گھومنے جا رہا ہے، عجیب عجیب دوستوں کارگزاری ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ایسے لوگ مارکیٹ میں آج موجود ہیں. بعض لوگ تو ایسے بھی سننے میں آئے اور ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے جو رمضان المبارک سے پہلے حرمین شریفین پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر رمضان کا پورا مہینہ، شوال کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا پورا مہینہ، ذی الحجہ کا پورا مہینہ رہتے ہیں. یہ 3-4 مہینے وہاں پر 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں اور وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ بھیک مانگتے ہیں. اور یہ 4 مہینے عیش کرتے ہیں اور پھر انڈیا واپس آتے ہیں. اور عیش کیسا کرتے ہیں؟ بھیک مانگ کے. اور وہاں پر تو زیادہ ملتی ہے، ریال میں، ڈالر میں، کائے میں. اس لیے دوستو بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ ہم جو بھی پیسہ نکال رہے ہیں یہ جان کر کے، سمجھ بوجھ کر کے دینا ہے ہم کو. تو اللہ رب العزت نے جو 8 مصارف بتائے ہیں زکوٰۃ کے، ان کو آج ہم سمجھیں گے کہ کیا کیا مصرف ہے، کن کن کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے اندر بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو مصرف ہے، انما الصدقات للفقراء. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ، صدقہ جو بھی تم نکالتے ہو، اس کا سب سے بہترین اور سب سے پہلا جو مصرف ہے وہ فقیر کو دینا ہے. اچھا، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کہتے تو ہمارے دماغ میں وہی آتا کہ جو در در پہ جا کے بھیک مانگتا ہے. دوستو فقیر اس کو نہیں کہتے. یہ فقیر جو ہے عربی کا فقیر ہے. فقیر کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس کے پاس باوجود یہ کہ کوشش کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس روزی روٹی کا ایسا انتظام نہیں ہو پا رہا جو اس کی جو خرچے ہیں اس کو پورا کر سکے. بعض لوگ جو ہے کوشش ہی نہیں کرتے، محنت ہی نہیں کرتے. اور بعض لوگ تو ایسے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس تو زکوٰۃ فطرہ آنے ہی والا ہے، کیا ضرورت ہے کرنے کی، تو وہ اس نیت کے ساتھ زکوٰۃ فطرہ لیتے ہیں کہ ہم کو محنت نہ کرنا پڑے. ایسے لوگوں کو دینا تو حرام ہے. جس کے ہاتھ پاؤں میں طاقت ہے، جو ایک اچھا کام کر سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے زکوٰۃ فطرے کے انتظار میں رہتا ہے، اور لوگ دیتے بھی ہیں. لوگ دیتے بھی اسی کو لے جا کے، بولے غریب ہے. ارے غریب وہ اپنی حرکتوں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاؤ، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. اور سوال کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور جو بلا وجہ سوال کرے اس کے بارے میں وعید سنائی ہے کہ یہ شخص کل قیامت کے دن ذلیل و خوار ہو کے اٹھے گا، کیونکہ بغیر کسی عذر کے یہ صرف مانگنے کے چکر میں تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا ہے تو ان کو ایک بار دے دیا، دوسری بار دے دیا، اور تیسری بار ان کو کہا بھائی کچھ کام دھندے کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلہاڑی خرید کر کے دی اور جنگل کے اندر جا کے بولے میری مجلس میں مت آنا، جاؤ پہلے کام کرو، پیسہ کماؤ، بیوی بچوں کی پرورش کرو، بعد میں میرے پاس آنا. تو فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو باوجود کوشش کے، محنت کے، اس کے مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے، یہ اللہ کی طرف سے. تو فقیر اس کو سمجھے دوستو، جس کی روزی روٹی اس کے کوششوں کے بعد، محنتوں کے بعد بھی اس کو نہیں مل پا رہی، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سب سے پہلا مصرف. یا پھر اس کو روزی روٹی تو مل رہی ہے لیکن اس کے پیچھے بیوی بچوں کے زیادہ اخراجات ہیں، بچے زیادہ ہے، اور کچھ گھر میں بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے ایسا جس کی آمدنی تو کم ہو رہی ہے باوجود کوشش کے، لیکن خرچ اس سے زیادہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں فقیر. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے. دوسرا نمبر آتا ہے مسکین کا. یہ مسکین بھی فقیر ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اور تھوڑا اونچے درجے کا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ مثال کے طور پر کسی کا خرچ 10 روپے ہے اور 50% سے کم اس کی آمدنی ہو رہی ہے کوشش کے باوجود، یعنی 4 سے 5 روپے اس کی آمدنی ہے اور خرچہ 10 روپے ہے، وہ فقیر ہو گیا. مسکین وہ ہے کہ جس کا خرچ تو 10 روپے ہے لیکن 50% سے اوپر اس کی آمدنی ہے، 6 روپے، 7 روپے، 8 روپے اس کی آمدنی ہے. مطلب اس کے خرچ پورے نہیں ہوتے، اور وہ خرچ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیجا خرچ، جائز خرچ اس کے پورے نہیں ہوتے. ایسے جو ہے دوستو خواہشات والے خرچ دیکھیں گے تو ہم میں سے کسی کے بھی پورے نہیں ہوتے ہو. یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، ہاں گھومنے جانا ہے، ہر 2-3 دن میں ہوٹل میں کھانا کھانے جانا ہے، تو ایسے جو خرچ ہے تو ہمارے بھی پورے نہیں ہوں گے. لیکن جائز اخراجات جو ہے، مسکین وہ ہے جس کے اخراجات جو ہے 10 روپے ہے، اس میں سے 7-8 روپے کماتا ہے، یعنی پورے نہیں ہو پاتے، کہیں نہ کہیں اس کا کام اٹک جاتا ہے، تو اس کو کہیں گے مسکین. اس کو بھی جو ہے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسے بعض لوگ آتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، محنت کرتے ہیں بیچارے، رکشہ چلاتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں چھوٹا موٹا، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، بچوں کی فیس رہ جاتی ہے، وہ پوری نہیں ہو پاتی، اور کوئی مسئلہ ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا، جو جائز چیز ہے. تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے.
کہ اس کو بھی ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں۔ تیسرا نمبر ہے عاملین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا نظام ایسا تھا کہ جو گاؤں دیہات تھے، جیسے میں نے کچھ دنوں پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ کے اطراف میں 9 مسجدیں تھیں۔ کتنی تھیں؟ تو 9 مسجدیں کون سی تھیں؟ محلوں کی مسجدیں، چھوٹی چھوٹی بستیوں کی مسجدیں۔ تو مدینہ کے اطراف کے اندر چھوٹی چھوٹی جو بہت ساری بستیاں تھیں، جیسے اب مثال کے طور پہ ابھی کلوا ہے ہمارا، کاکولی محلہ ہے، ماشاءاللہ بڑی مسجد ہے، بڑا محلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ویٹاوا میں بھی کچھ مسلمان بستے ہیں، پھر پھولے نگر ہے، بھاسکر نگر ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے علاقے، تو مدینہ کے اطراف میں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے علاقے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عاملین طے تھے جو چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر جاتے تھے اور جن کے پاس اتنا مال ہوتا تھا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، تو ان کو جا کر کے ان کا مال گن کے پورا حساب کر کے ان کو بتاتے تھے کہ تمہارے مال میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی، اور پھر وہ مال کی زکوٰۃ نکلتی تھی تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ عاملین کے حوالے کرتے تھے کہ آپ جائیے، اور جو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ ایسے ہر آدمی اپنے حساب سے نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک نظام بنا ہوا تھا، اجتماعی نظام، سب کی زکوٰۃ ایک جگہ پر جمع ہوتی تھی اور سب کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہو کر کے مستحقین تک لوگ تقسیم کرتے تھے، خاص کارندے ہوتے تھے، اس کے ایک عملہ ہوتا تھا، تو یہ کرنے والوں کو عاملین کہتے ہیں، جو حساب کتاب بھی کرے، زکوٰۃ کا مال جمع بھی کرے اور زکوٰۃ کو تقسیم بھی کرے۔ تو ان لوگوں کی تنخواہ کا کیا نظام ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ سے دی جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو عاملین کی ایک جھلک ہم کو جو سفیر آتے ہیں نا مدرسوں کے چندے جمع کرنے، اس میں بھی دوستو مدرسوں کے اندر بھی بہت سے مدرسے تو معتبر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی مدرسے سے نہیں آتے بلکہ کسی مدرسے کی رسید کی کاپی چھپا لیتے ہیں، کسی کا تصدیق نامہ چھپا لیتے ہیں، اس کی کاپی کر لیتے ہیں، اور اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ داڑھی واڑی رکھ کے آ جاتے ہیں۔ آج یہ دوستو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں، واٹس ایپ پہ ویڈیو آتے ہیں کہ ایسے لوگ جن سے کوئی مدرسے کا واسطہ نہیں، وہ لوگ بھی مدرسے کے نام سے مانگتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی بھی تحقیق کریں، اور آج کل تحقیق کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت آسان ہو گیا ہے۔ ابھی جو بھی سفیر آتا ہے تو الحمدللہ میں اس بات کی فکر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو تصدیق نامہ ہے ان کا وہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور ہم کو پتہ ہے کہ اوریجنل کون سا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، اگر اوریجنل ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تھوڑا ڈاؤٹ آتا ہے کہ نہیں کچھ تو گڑبڑ ہے، تو اس کو میں کہتا ہوں بھائی ویڈیو کال لگا اپنے مدرسے میں جہاں سے تو آیا نا، بتا ذرا کیسا ہے مدرسہ۔ اگر اس نے انکار کر دیا نہیں ابھی ادھر کوئی ہوئے گا نہیں، ویڈیو کال کیسا لگے گا، تو سمجھ جانے کا گڑبڑ ہے۔ پھر اس کا تیسرا اسٹیپ میرے پاس یہ ہے کہ جو محتمم ہے تمہارے مدرسے کے، پورا نظام جو چلاتے ہیں پرنسپل ہے، ان سے بات کراؤ، وہ بھی بات ایسی فون پہ نہیں، کوئی بھی محتمم بن جائے گا، ویڈیو کال کرو، اور پھر آدھار کارڈ بھی چیک کرنا ہے ان کا، آدھار کارڈ بھی نہیں تو ایسے بہت سارے آدھار کارڈ چیک کیے گئے مختلف علاقے کے اندر، کوئی رام شنکر ہے تو کوئی کون ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، اور وہ کیا بولتے شال لی ہوئی ہے، دوستوں سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا، تو ہمارے ذمے ہم تحقیق کر کے یہ کام کو کریں۔ لیکن اگر ہماری مسجد کے اندر ہم نے اجازت دے دی تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، پھر زبردستی کی پٹیلی نہیں کریں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، 200 نمازی ہیں، جب ہم نے تحقیق کر کے تصدیق کر دی ہے، اب 200 نمازی اس کو جا کے کیا کریں گے، پلتے رہیں گے، بھائی کہاں سے آیا، دوسرا پوچھیں گا کہاں سے آیا، تیسرا پوچھیں گا کہاں سے آیا، وہ سوچے گا میں کیوں آیا سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں بھی بیچارے مفتیان کرام علماء بھی آتے ہیں اس کے اندر، اور اگر ان کے ساتھ ہم نے وہ مستحق ہے صحیح آدمی ہم نے بدتمیزی کر دی تو سمجھ جانا جہنم کے راستے آسان ہیں۔ بعض لوگ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں بغیر تحقیق کے، تو ایسا نہ کرے، بلکہ اسلام ہم کو اعتدال سکھاتا ہے۔ ہم دینے لگتے تو ایسے لوگوں کو دیتے کہ کچھ تمیز ہی نہیں کرتے، اور تحقیق کرنے لگتے تو ایسی کرتے کہ اچھے آدمی کو بھی ہم رلا ڈالتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عاملین سے مراد وہ ہے جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا نظام تھا۔ چوتھے جو مستحق ہے وہ تالیف قلوب ہے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف علاقوں سے 9 مسلم آیا کرتے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے بھی زکوٰۃ کا نظام ہے۔ آج بھی اگر کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کے آتا ہے، بڑی مصیبتوں کے ساتھ ہر چیز کو چھوڑ کر کے آج دوستو اسلام کو لوگ قبول کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب اسلام میں آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہوتا، تو ان کی بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے امداد کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کو مستحق بتایا۔ اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے انجینئر وکیل ڈاکٹر ہوتے، وہ اسلام قبول کرتے تو ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی اگر دل جوئی کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دی جا سکتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ آپ کبھی جیسا جس کا مسئلہ وہ پوچھ سکتا ہے کسی مفتی سے۔ اسی طرح مقروض کو اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھا ہے۔ مقروض کسے کہتے ہیں؟ جس نے جائز کاموں کے لیے قرض لیا ہے۔ ایک آدمی نے کسی جائز کام کے لیے کسی سے قرض لیا، اب وہ قرض لوٹا نہیں پا رہا، کوشش تو ہے اس کی کہ مجھے لوٹانا ہے، تو اب مسلمانوں کی ذمہ داری، اگر ہم کو ایسا شخص پتہ ہے جس نے جائز کام کے لیے قرض لیا ہے اور وہ قرض دے نہیں پا رہا، بیچارہ جس نے قرض دیا ہے وہ بھی پھنس گیا ہے اور یہ بھی شرمندہ ہو رہا ہے، کیونکہ قرض جو ہے نا دوستو دن کی ذلت، لقمان علیہ السلام کہتے ہیں قرض یہ دن کی ذلت اور رات کی بے چینی کا سبب ہے۔ آدمی ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے دن بھر،
اور رات میں اگر کوئی باضمیر آدمی اس کی بات کی جا رہی ہے، بے ضمیر آدمی بے شرم کی بات نہیں ہے، وہ تو سامنے سے جائیں گا آپ کے، وہ کہ بھاگ رہا کیا میں دے دوں گا، کس کا رکھا تمہارا رکھوں گا، ہاں اپنی عادت نہیں ہے ایسا، 10 سال سے شکر کھلا رہا ہے اور بولتا ہے کس کا رکھا جو تیرا رکھوں گا، وہ بے ضمیر آدمی کی بات ہے۔ لیکن بعض ضمیر آدمی کیا کرتا ہے، شرماتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، رات کو بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، تو ایسے شخص کو جس نے جائز کام کے لیے قرض لیا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو بیچارہ قرض لے کے پھنس گیا ہے، دینے کا کوئی راستہ نہیں بن رہا، اس کی بھی پریشانی دور کرے، اور جس نے سامنے والے نے دیا ہے اس کی بھی پریشانی دور ہو جائیں گی اگر ہم اس کو دیتے ہیں تو اس کو قرض ہم دے سکتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے ایک تلاش کر کے۔ اور ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے، لیکن اتنا سمجھے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ سرحدوں کی حفاظت کے لیے بطور جہاد کے لیے طے ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت، جیسے آج ہمارے ملک کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر آرمی ہوتی ہے اور فوجی حضرات ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ ملک کی حفاظت کریں، ملک کے لوگوں کی حفاظت کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی ہوا کرتا تھا۔ اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ لوگ طے ہوتے تھے جو مسلمانوں کی اور تمام ذمی جو مشرک ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے تھے، تو ان لوگوں کو کہاں سے دیا جائے گا، تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا نظام تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ قابل غور اور علماء اور مفتیان کرام کے پاس بیٹھ کر سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح مسافر بھی اس زمرے میں شامل ہیں جو کسی جائز سفر میں محتاج ہو جائے۔ ایک آدمی نے کہیں سفر میں گیا وہ اور جائز سفر تھا اس کا، اور اس کا مثال کے طور پر سامان گم گیا، چوری ہو گیا یا کوئی ایسی بات پیش آ گئی، وہ اپنے مقام پر بھلے ہی لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے لیکن وہ ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں پر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ مسئلہ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ آج ٹیکنالوجی اتنی آگے ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم دبئی میں بھی جاتے ہیں، اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں اور ہمارا سامان وغیرہ گم ہو جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو ہم کانٹیکٹ کر کے اپنے گھر پر اپنے پیسے وغیرہ منگا سکتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ آپ کو مسجدوں میں ملیں گے، راجستھان سے آیا اور ادھر پہنچ گیا، کدھر پہنچ گیا، بامبے سینٹر، اور بامبے سینٹر اور کلوا کے بیچ میں اس کو کوئی مسجد ہی نہیں ملی، ڈائریکٹ بامبے سینٹر سے اس نے کلوا کی ٹرین پکڑ کے کلوا آ گیا۔ کیا ہو گیا بھائی، میرے کو جانے کے لیے پیسے چاہیے۔ ارے تو بامبے سینٹر سے ادھر آ گیا، تو کوئی بیچ میں کوئی ملا ہی نہیں بولے بہت غریب آدمی ہو، سوال کچھ پوچھیں گے جواب کچھ دیں گے ہو، تو ایسے لوگ معتبر نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی سفر میں کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، زکوٰۃ سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مسافر کے بارے میں اس چیز کو کہا گیا ہے۔ پھر آخری جو ہے وہ مکاتب غلام ہے۔ مکاتب غلام کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، لیکن ایک ہلکا پھلکا اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی امت کو کہ ان کے گردن چھڑانے کے اندر بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ مکاتب غلام اپنے مالک سے، اپنے آقا سے یہ کہے کہ آقا آپ کو کتنے پیسے چاہیے بتائیے، میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ مجھ کو آزاد کر دیجیے۔ وہ کہیں گا بھائی اتنا پیسہ چاہیے۔ اب اس کو وہ پیسہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو مسلمان جو ہے اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے آقا سے، اپنے مالک سے چھڑا دے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہ سب اجمالی طور پر میں نے ذکر کیا، اس کا اور خلاصہ آئے گا انشاءاللہ، اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے کل انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ کس کو دینا ہے، اب اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ کس کو نہیں دینا ہے، تو وہ بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ بات آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔